معزز سامعین، خوش قسمت اسیاں جو ایس دنیا داری دے ٹائم مصروفیت وقت اساں اپنی دنیا داری چھڈی تے اللہ دے ذکر واسطے اکٹھے ہو گئے. یہ سعادت مندی ہے. کسی بندے نو اللہ تعالیٰ سعادت مندی عطا کرتا ہے. کلمے پڑھن والے اس گوٹھ سارے 100% آبادی مسلماناں دی ہے اور سارے ہی اللہ وحدہ لا شریک دے منن والے اور سارے ہی آخرت رب دی رحمت دے امیدوار ہے. یعنی رب دا مہمان سارے بننا چاہتے ہیں لیکن رب خاص بندیاں نو اپنا مہمان بناتا ہے. اے گھر رب دا ہے، اتھے جس ہونا ہے رب دا مہمان بن کے ہونا. میزبان اللہ وحدہ لا شریک ہے. دوستو تے پھر قسمت علی اسیاں کہ سعادت مند تھیاں کو دنیاوی پروگرام ہوئے تو تسی تعداد دا اندازہ لا لو کہ پروگرام بعد شروع سی عوام پہلے آ کے بیٹھ جاتی ہے. لیکن سعادت مندی دا یہ ہے کہ جس طرح اسی اپنے دنیا داری چھڑ کے دنیاوی پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، اسے جذبے نال سی دینی پروگرام میں بھی شرکت کریے. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جڑے شرکت تا کرتے ہیں لیکن پھر انہاں دی سوچ ہوندی ہے کہ کچھ پروگرام چل رہے اخیر تے دعا چ شریک ہو جیسا ہے. اجے ہن پروگرام چلیا ہے، اجے ہن تقریر شروع ہوئی ہے، اجے کافی ٹائم پیا ہے. دوستو جس طرح ایک لمحہ دنیا داری جی ٹائم ملتا ہے، جی تسی آخر اوور ٹائم لا لو میں اتنے گھنٹے لایا ہے، تھوڑے گھنٹے منٹ اور سیکنڈ کاؤنٹ ہوندے نے. تانوں معاوضہ دین والا تہاڈا ٹائم گن کے تانوں معاوضہ دیندا ہے تے رب العالمین ایتھے معاوضہ دینا ہے تے ایک لمحے دا اجر ملنا ہے. تے پھر اسی او لمحے گھر بیٹھ کے کیوں ضائع کریے؟ جدو ساڈا دنیا داری کو سانو تنخواہ دین والا ہوئے، اوور ٹائم دینا ہوئے، ساڈے گھنٹے گندا ہے، ساڈے ٹائم دے سانو پیسے ملتے ہیں. تو دوستو اس اللہ دے گھر رب دا گھر او جگہ ہے جتھے بہ کے انسان ذکر و فکر نہ بھی کرے رب دی حفظ و امان جا جاندا ہے، رب دی سلامتی جا جاندا ہے. رب فرشتے نے حکم عطا فرما دیتا ہے بیٹھا میرا مہمان ہے، نامہ اعمال کی نیکیاں لکھ دے جا. نہ بھی ذکر کرے، خاموش ہو کے صرف بیٹھا رہے نا. مسجد وہ جگہ ہے کہ انسان صرف خاموش ہو کے بھی بیٹھا رہے تو رب العالمین اس نو نیکوکاراں چ شمار فرماندا ہے. اگر آ کے ذکر و فکر کرے یا سنے تو خوش قسمت وہ بندہ ہے کہ چند لمحے زیادہ اس ٹائم دی قدر و قیمت تو ادو پونی جدو قیامت تو بعد اس دا اجر و حساب و کتاب ملنا ہے. سانو اساں کاش کہ اسی دنیا داری نو کم ٹائم دیتا ہوندا، دین نو زیادہ ٹائم دیتا ہوندا، اساں اپنے دین نو زیادہ ٹائم دیتا ہوندا، اج اس دا سانو اجر و حساب ملدا. اسی طرح حدیث پاک وچ مفہوم ہے کہ اگر دین تے کلمہ پڑھن والے بندے نو دین دے راستے تے کوئی تکلیف ہوندی ہے تاکہ جُتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جاسی، رب العالمین ثواب عطا کرسی. دین کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھن تو بعد تانوں اگر کچھ بھی پریشانی بھی ہوئی رب ذمہ دار ہے، تہاڈا مالک ہے، وارث ہے، او ذمہ دار ہے، اس پریشانی دا بھی اجر ملنا ہے. جو بھی تکلیف آئی اس دا بھی اجر ملنا ہے. تانوں جو بھی تساں محنت کیتی اس دا بھی اجر ملنا ہے. جدو یہ سارے اجر یہ سارے بونس تانوں ملن لگ پڑن تساں اس ٹائم خواہش کرنی کہ کاش اسی دنیا داری نو کم ٹائم دیتا ہوندا، اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو زیادہ ٹائم دیتا ہوندا. تو دوستو ہن میں آیت پاک جو پڑھی ہے ایک سال ثواب دے نسبت دے نال محفل رکھی گئی، حافظ صاحب نے رکھی ہے. خوش قسمت او اولاد ہے جڑی اپنے والدین دے واسطے نیکی دا پروگرام کرتی، چاہے والدین زندہ ہون تاوی حسن سلوک انہاں نال کیتا جاوے. اگر اس دنیا تو پردہ کر جاون، دنیا نو چھڈ کے چلے جاون تو اچھے لوگ اچھے دوست وہ ہیں جڑے اپنے دوستاں نو پھر بھی نہیں بھولدے، اپنے والدین نو پھر بھی نہیں بھولدے، پھر بھی انہاں واسطے حسن سلوک دا پروگرام کری رکھدے نے، نیکی دا پروگرام کردے رہندے نے. انہاں خوش قسمت سعادت منداں وچوں حافظ صاحب بھی ہیں جنہاں نے اپنے والد صاحب دے سال ثواب واسطے یہ محفل رکھی ہے. اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ سے دعا کرساں کہ اللہ تعالی اس دے والد دے درجات بلند فرماوے، اس دے والد نو قبر نو روشن و منور فرماوے. دوستو جو قرآن آکھے اور حدیث پاک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آکھے اگر اس تے عمل کر گئے ہو تو گارنٹی میری دنیا وچ بھی تسی کامیاب تے آخرت وچ بھی کامیاب ہو. تو دوستو قرآن پاک فرماندا ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. کچھ افراد ایسے جڑے بعد وچ آن والے لوگ سن، جس طرح
ساڈے تو پہلے لوگ گزر گئے، آبا و اجداد ساڈے گزر گئے، اسی بعد وچ آئے ہاں، پھر ساڈی اولاداں ساڈے تو بعد وچ گزر سن، این طرح سلسلہ چلدا رہا سی۔ تو جو جاؤ من بعدہم او اسلاف جو پہلے گزر گئے انہاں نوں آکھیدا اسلاف، اور جو ہن اسی آئے ہاں اسیاں اخلاف یعنی خلف بعد وچ آن والے۔ تو اسلاف تو بعد وچ آن والے جڑے لوگ ہیں جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، ایسے سعادت مند لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں جڑے یہ دعا کرتے ہیں ربا سانو بخش دے، جو بھی نیکی کرن اس تو بعد جدو جذبہ دل دا آخدا ہے کہ ہن میرا رب راضی ہو سی میں دعا مانگ لواں، رب کو کچھ مانگ لواں۔ جدو اسی دنیا داری کسے کو جانے تے اسی میں نے موڈ وچ ہے تے کچھ منگن دی کوشش کردے ہاں کہ منگ لئیے، ایویں جدو ساڈا دل مطمئن ہوندا ہے کہ ہن میرا رب میرے تے راضی ہو سی، میں کچھ ذکر و فکر کیتا ہے، خیر و خیرات کیتا، ہن کچھ مانگ لواں، تے پھر وہ منگدا کی ہے ربنا اغفر لنا، یا اللہ مینوں بخش دے، والی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور او بندے جڑے ساڈے تو پہلے فوت ہو چکے ہیں انہاں نوں بھی بخش دے۔ سبحان اللہ۔ ایک قرآن پاک ہے اخلاف اور اسلاف، یعنی قرآن پاک جندہ چنگا ذکر کرے، بہترین شخص اور قسمت والا وہ بندہ جندہ قرآن وچ ذکر آ جاوے اور اچھے الفاظ نہ ذکر آوے۔ قرآن وچ تا فرعون دا بھی ذکر آیا، حامان دا بھی ذکر آیا، لیکن برائی و مذمت جب آپ دا ذکر آیا لیکن اچھے الفاظ نال ذکر آیا، تو سعادت مند بندہ ہے نا کہ ساڈا ذکر اگر قرآن وچ اچھے الفاظ نال اچھے اشارات نال آوے تو رب ایو جے بندیاں دا ذکر قرآن وچ فرماندا ہے کہ اچھے او بندے نے جڑے اپنے واسطے بھی رب کولوں دعا منگن تے جڑے اگے گزر گئے انہاں واسطے بھی رب کولوں دعا منگن۔ سبحان اللہ۔ اسی اخلاف اسی بعد چون والے ہاں، لیکن رب فرماندا تسی اچھے مومن ہو، کیوں اچھائی تہاڈی ہے کہ جدوں تسی اپنے واسطے منگدے ہو تے جڑے فوت ہو گئے جڑے گزر گئے نے دنیا نو چھڈ گئے انہاں واسطے بھی دعا منگدے پئے ہو۔ تے رب یہ سانو سکھا رہا ہے کہ جدوں بھی تسی منگو اپنے واسطے بھی منگو تے اپنے فوت شدہ واسطے بھی منگو۔ میں بخشاں دا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی جیڑے سبقت لے گئے ساڈے کول ایمان وچ، ایمان دی حالت وچ پہلے فوت ہو چکے نے، سانو اللہ وحدہ لا شریک خود فرما رہا ہے کہ تسی جو بھی دعا کرو، نیکی کرو، خیر و خیرات کرو، صدقہ کرو، جو کچھ بھی کرو اسے اپنی بھی نیت کرو، انہاں دی بھی نیت کرو، رب اجر تانوں بھی عطا کرسی انہاں نوں بھی عطا کرسی۔ یعنی قرآن آکھ رہا ہے کہ جو کچھ اساں کیتا اے صحیح ہے، اے درست ہے، اے غلط نہیں ہے، کہ قرآن پاک جو فرمایا گیا میرے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے مومن دی انسان دی جڑی قبر ہے وہ جنت دے باغاں چوں ایک باغ بھی بن سکتی ہے تے دوزخ دے گڑھیاں چوں ایک گڑھا بھی بن سکتا ہے۔ قبر جڑی قبر ہی اس دی جنت دا باغ بھی ہے اور دوزخ دا گڑھا بھی ہے۔ سانو نہیں پتا کہ اس نال کی حالات بیت رہے، لیکن خیر خواہی دا جذبہ ساڈے دلاں وچ موجود ہونا چاہیے۔ مرن والے واسطے اچھی خواہش اچھی سوچ رکھنا ساڈا حق بندا ہے، اساں اون دے واسطے نیکی صدقہ و خیرات کر کے انہوں یہ سارے ثواب پہنچانا ساڈی ذمہ داری اور حق ہے۔ دوستو یہی گل ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے جو قرآن پاک نازل ہوا اس والدین دے بارے فرمایا کہ تواڈے والدین جڑے نے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آجزی اپنی محبت دے رکھ، اپنے والدین دے اگے محبت دے جذبے بکھیر کے رکھ، اپنے والدین نال حسن سلوک کر، جدو تیرے والدین زندہ ہیں تا بہترین سلوک کر، بلکہ تو تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دا ادب کیتا کر، اس دے بین تو پہلا تو نہ بیٹھا کر، ان دے اگے تو نہ ٹریا کر۔ یعنی سانو یہ دین سکھاندا ہے کہ اپنے والدین اپنے بزرگاں دا ادب و احترام کرو، انہاں دے اگوں اچا بھی نہ بولو، انہاں دا ادب و احترام کرو، انہاں نو بہترین جگہ تے بٹھاؤ، انہاں نو پروٹوکول دیو، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک راضی ہوندا ہے۔ جدو فوت ہو گئے
پھر رب العالمین ہون کی کریے دنیا دے زندان اساں ادب و احترام کیتا اساں انہاں نال خیر خواہی دا جذبہ رکھیا پیار و محبت کیتا یا رب العالمین جدو فوت ہو گئے تو ہون کی کریے تو اللہ وحدہ لا شریک دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جدو کسی دا والدین جو کوئی فوت ہو جاوے یا دوست و احباب مسلمان جو کوئی فوت ہو جاوے تو اس دے ذمہ داری اور حق اگر اچھا سلوک کرنا چاہتا تو اس واسطے دعا کرتا رہے صدقہ و خیرات کرتا آج اسی بھی یہی پروگرام کیتا دعا بھی کر سن صدقہ و خیرات دا بھی یہ تمام کیتا گیا ہے تو یہ چیزاں خیرات جو ہے دعا جو ہے اے مرن والے واسطے نیکی ہے یعنی آج بھی اس دی اولاد اس نال نیکی کر رہی ہے ایک حدیث پاک وچ آندا ہے کہ ایک شخص جیڑا ہے ساری عمر اپنے والد دی نافرمانی کیتی اس والد دی نافرمانی کیتی ساری عمر والدین دی والد گزر گیا اس دنیا نو چھڈ کے چلا گیا فوت ہو گیا والد پھر اس دے دل وچ خیال آیا آندے نے جدو بندہ ٹر جاوے نا ادو قدر اس دی پوندی ہے جدو یہ دنیا چھڈ کے چلا جاوے نا دوری پیدا ہوئے تو پھر محبت بڑھتی ہے والد فوت ہو گیا ہن دل وچ محبت پیدا ہوئی ہن جذبہ اٹھیا کہ میرے والد کدی زندہ ہوندے تے اج میں اپنے والد نو راضی کراں منت کر لواں پھر خدمت کراں نیکی کراں جو میرا رب میرے تے راضی ہویا جس دا حکم رب فرما رہا ہوے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا والدین اچھا سلوک کرو والد نال سونے نہ طریقے نہ پیش آؤ آج میرا والد زندہ نہیں ہے اگر ہوندا تو میں بھی نیکی کراں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص فوت ہو جاوے اور اس دی اولاد نافرمان ہوئے اس دا دل کردا پہ ہوئے کہ میں ہون اپنے والدین نال نیکی کراں تو اس واسطے دعا کرتا رہے کثرت نال دعا کرتا رہے ایک دن قیامت والا دن ایسا اسی کہ رب العالمین اس نو نیکوکاراں شمار فرمائے دعا کرن والے نو نیکوکاراں شمار کر رہے رب العالمین دعا کرن والے نو اس دا جو اجر ہے اللہ وحدہ لا شریک محفوظ فرمایا لیکن جس ساری عمر دعا کیتی ساری عمر دعا کیتی سلائے ملیا کہ نا فرمانی دی لسنا جو رب کٹ کے فرما بداراں شمار کر دیتا ہے سبحان اللہ یعنی میری دعا دا فائدہ اس بندے نو پہنچ رہا ہے ایک دی نیکی دا فائدہ دوجے نو پہنچ رہا ہے ایویں ہی ایک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ایک عورت آ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور اس نے منت منیا کہ میں حج کراں لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیتا ہن او فوت ہو گئی ہے کیا اس دی طرف میں حج کراں اس دی منت اس دی ذمہ داری لے جاسی یا نہ لاسی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی اچھی مثال دیتی سمجھایا بڑا پیار و محبت نہ کیا دنیا دا کوئی قرضہ تیری والدہ نے کسے دا دینا ہویا تو پھر او فوت ہو جاویا تو اس دا قرضہ ادا کریاں تو کیا وہ ادا ہو جاویا عرض کی تھی یا رسول اللہ بالکل پھر ادائیگی ہو جاویا تو پھر آپ نے فرمایا تیرا رب زیادہ حق رکھدا ہے کہ اس دا بھی قرضہ ادا کیا اس دے ذمہ جو رب دا حق ہے اس نو تو ادا کر رب العالمین اس نو قبول فرما لیندا ہے تو دوستو اسی طرح حدیث پاک وچ آندا ہے کہ اسی جو ایصال ثواب کیتا ہے نا اس دا فائدہ مرن والے نو کتنا کہ پہنچیا ایک حدیث پاک وچ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاندا ہے اس دنیا نو چھڑ جاندا ہے تو او اپنے پچھلے دوست و احباب اولاد جو رشتہ دار متعلقین ہیں انہاں دے صدقہ خیرات دا اتنا انتظار کردا ہے جس طرح لوگ انتظار کرتے ہیں کسی دے آن دا صدقہ و خیرات دا انتظار اتنا کردا مثال دیتی گی جس طرح ایک ڈبن والا کسی مددگار دا انتظار کردا کوئی شخص کتے ڈوب رہا ہوئے انہوں نہ بھی آسرا ہو پھر بھی بار بار ہاتھ کھڑے کر سی کہ کوئی میرا ہاتھ ویکھ لوے کوئی مینوں پکڑ لوے یعنی شدت نال انتظار کردا ہے پھر اگر کوئی شخص اس نو باپ اس دا بھائی اس دی والدہ اس دے دوست و احباب اس دے رشتہ دار اس دی طرف دعا کرن صدقہ و خیرات کرن ایصال ثواب دی محفل کرن فرمایا اے ثواب اس نو ساڈے نزدیک اساں کی لاکھ خرچ کیتا 50,000 خرچ کیتا جیڑے اتنے کمائیے جو اسی مہینے چ محنت کریے تے کر سکدے ہاں سال وچ محنت کریے تے پیسہ اتنا اکٹھا کر سکدے ہاں لیکن اگر سانو پہاڑ بنانا پوے مٹی دا یا ریت دا یا کسی چیز دا عمر ساڈی گزر جسی پہاڑ کھڑا نہیں ساڈے کول ہو سکدا لیکن ایک کمائی اسی عمر وچ کما سکدے ہاں پہاڑ نہیں بنا سکتے ہیں لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جو ثواب انہوں نے پہنچدا ہے اے کئی پہاڑاں دی مثال
مثل پہنچتا، اتنا ثواب جتنے کئی پہاڑاں مثل ثواب اکٹھا ہو گیا، اتنا ثواب اس نو پہنچدا۔ پھر فرمایا کہ تسی کوئی تحفہ دینا چاہو، میں آیا کوئی تحفہ لے کے، کوئی دورو بندہ آیا اپنے رشتہ داراں واسطے تحفے تحائف لے کے ہوندا ہے، میرے والدین فوت ہو گئے، میرا بھائی فوت ہو گیا، میرا رشتہ دار فوت ہو گیا، کوئی دوست و احباب فوت ہو گیا، میرا سی تحفہ بھیجنا اپنے دوست نال فوت ہو گیا، کیا تحفہ بھیجیے، کون لے کے جاسی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تسی نیکی کرتے ہو، چاہے ہو صدقہ ہوئے، خیرات ہوئے، دعا ہوئے، استغفار ہوئے، کوئی بھی نیکی ہوئے، جدو تسی رب دی بارگاہ اقدس وچ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیو کہ رب العالمین اس دا ثواب اس فوت شدہ نو میں دینا، اس دی روح نو پیش کردہ تو قبول فرما لے، رب العالمین اس مرن والے نو زندہ دی طرفوں تحفہ پیش کرتا، اے ہے تحفہ۔ اور فرمایا کہ اے تحفہ لے کے اتنا خوش ہوندا ہے کہ حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جنتی او ٹرے جڑے بنے ہوندے نے ریشمی رومالاں نال کجے ہوئے، اے صدقہ و خیرات مومن نو اس دے قبر وچ پہنچ دے، اے جو سا صدقہ و خیرات کر دیا۔ ایک روایت چوندا ہے کہ ایک نیک صالح شخص او جمعے دی رات فجر دی نماز واسطے جامع مسجد دی طرف جا رہا کہ میں آج جماعت نال نماز پڑھا، رستے چ قبرستان آ گیا، اے محسوس ہویا کہ جی میں نور دیاں لاٹاں بڑھ رہی نے، ویکھیا کہ لوگ قبراں دے وچوں اٹھ کے آ رہے نے، لوگ صاف ستھرے نویں کپڑے لوگاں نے پائے ہوئے نے اور بڑے کسی چیز دے انتظار ہے جویں ہوندے نے۔ ایک بندہ ایسا سی جس نے پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے آن اور وہ پھر آیا بار بہ بہ کے، دوسرے بھی افراد بیٹھے ہوئے آن، پھر فرشتے نازل ہوئے آسمان تو اور پھر ٹرے بھرے ہوئے اور کجے ہوئے تو وہ ٹرے ہر ایک قبر والے نو ملدے جا رہے ہیں، ہر کوئی وہ ٹرے لے کے اپنے قبر جاندا پیا ہے۔ اور پھر اس نو پوچھیا جس نے پھٹے پرانے کپڑے آن آواز دیتی کہ یار ایک کی ماجرا ہے اور تو انہیں اس حالت جایا مایوسی دی حالت چلا گیا ہے؟ تو آکھیا کہ میری والدہ میں فوت ہو گیا، میری والدہ والد تو پہلے ہی فوت ہو چکا، یتیمہ، میری والدہ نے اگے کسی اور نکاح کر لیا، اے جو افراد چلے گئے قبرستان انہاں دے پچھلے دوست و احباب رشتہ دار انہاں واسطے صدقہ و خیرات جڑے کیتے ہیں او انہاں نو پہنچے نے، وہ اپنا اپنا حصہ لے کے اپنے قبراں چ چلے گئے ہیں۔ لیکن میری والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا اور دنیا دی رنگینیاں دے وچ مصروف ہوگی، مینوں بھول گئی، کدی اس خیرات و صدقہ نہیں کیتا، مینوں یاد ہی نہیں کیتا، ایصال ثواب کدی نہیں کیتا۔ میں انہاں دے نال انتظار چاہنا کہ کدی میرا بھی صدقہ و خیرات آوے، میرے واسطے بھی کوئی نیکی کرے۔ اے انہاں لوگاں واسطے دعوت فکر ہے جنہاں دے دوست و احباب رشتہ دار فوت ہو گئے اور کدی یاد ہی نہیں کیتا۔ اگر اس حالت روز اپنی قبراں چوں نکل دے سن، انتظار کر دے سن اور انتظار کر 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 کے اخیر چلے جاندے سن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایڈریس دس تیری والدہ کتھے رہندی، ایڈریس دتا گیا۔ پھر وہ پہنچے اس عورت کول، اس عورت نو دسیا کہ تیرا ایک بچہ ہا، عورت مکر گئی کیونکہ وہ چھپانا چاہندی آ۔ پھر اس نو دسیا جدو سارے حالات تو عورت رو پئی، آکھیا واقعی میرا ایک بچہ ہا اور اس طرح وہ فوت ہو گیا، حج تے میں جا رہی ہا، راستے جو فوت ہو گیا اس نو دفنا دیتا، حج تو واپسی تے آ کے میں بھی زندگی گزارنی آ۔ تنہا عورت کنے زندگی گزارے، آخر اس کو بھی چھان چاہی دی ہے، سایہ چاہی دا، میں شادی کر لی ہے اور دنیا دی مصروفیات میں اس طرح مصروف ہوگی، اپنے پیارے لخت جگر نو میں بھول گئی۔ اور پھر آپ نے دسیا کہ وہ اس حالت ہے کہ سارے اس دے دوست و باب انتظار کرتے ہیں، سارے انہوں نے تحفے مل جاندے ہیں، لیکن رشتہ دار جیڑا ہے وہ عورت جیڑی ہے تحفہ بھیجدی نہیں ہے، بچہ روز پریشان ہو کے چلا جاندہ ہے۔ آپ نے جدو دسیا اس دے کچھ درہم و دینار اس نے دیتے کہ جا تو میرے بچے دی طرفوں صدقہ و خیرات کر، صدقہ و خیرات کر دیتے۔ کچھ دن گزر گئے، کچھ دن گزرن تو بعد پھر خواب وچ ویکھیا کہ وہ انسان بہترین نویں کپڑے پائے، بڑا خوش، آکھیا کہ تیرا میں شکریہ ادا کردا کہ تو میرا پیغام پہنچایا اور آج قبر وچ مینوں بھی تحفے تو دوستو اے چیزاں خوش قسمت اور سعادت مند انسان کردے نے، اور ذمہ داری ہے ساڈی اپنے دوست و احباب واسطے چلو صدقہ و خیرات، مالی صدقہ نہیں کر سکدے اسی بدنی صدقہ تو کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، کل پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں،
ایک حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ الہاکم التکاثر سورت ایک دفعہ یہ پڑھے، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، پڑھ کے فوت شدہ نو اصال ثواب کر دے تو اس دا فائدہ مرن والے نو جو ملیا سو ملیا، لیکن جس نے پڑھیا اس نو کی ملیا؟ جب قیامت قائم ہو سی، افراتفری دا مقام ہو سی، نفسا نفسی دی حالت ہو سی، ہر انسان نو نیکیاں دی ضرورت ہو سی، برائیوں تو دوری ہر انسان کر رہے ہو سی، اس دن اللہ وعدہ لا شریک کی سورت پڑھی ہوئی دا ثواب جو اس فوت شدہ نو پہنچایا ہا، اللہ تبارک و تعالی اس ثواب دے صدقے انہاں نو بخشیا، وہ جنتی ہوئے رب العالمین دی بارگاہ اقدس ہے، پر او دعا کر رہے ہیں رب العالمین جس بندے نے یہ سورت پڑھی آج ہوں دی اسی سفارش کر دیں کہ جنت عطا سبحان اللہ۔ اسی قبرستان کو لگ جانے ہیں، اسی انہیں ساڑھا کیڑا رشتہ دار کوئی اتفاق ہویا کی دعا منگی یا نہیں، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان یعنی اگر اس تے تسی احسان کر سو احسان دا بدلہ احسان ہے، اگر اس نو رب قبول فرما لیندہ رب مرن والے نو نیکوکار شامل کر لیندہ تو پھر اس دی رب سفارش پھر تیرے حق وچ بھی قبول کرتا ہے۔ دوستو اس طرح کئی واقعات ہیں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے، کافی ٹائم بھی لیٹ ہو گیا، تو میں ایک یا دو احادیث صرف روایت کردہ کہ دوستو اے جو اصال ثواب دی اسی محفلاں سجانے ہیں کردے ہیں، اے ساڑی سعادت مندی، ساڑی خوش قسمتی، ساڑی ذمہ داری ادا ہو رہی ہے، اسے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے ہیں تو سانو افسوس کرنا چاہیے کہ جنہ تو بغیر ساڑا جھٹ نہ گزردا، جنہ نہ لمبے لمبے اسی دعوے کر دیا سے دوستی دے، رشتہ داری دے، محبت دے، لیکن جدو فوت ہو گیا کدی یاد ہی نہیں کیتا، یار تو دعا مانگ اس واسطے کلام پاک دی تلاوت کر کے دعا مانگ، نماز پڑھے تو دعا مانگ، نفل پڑھے تو اندے واسطے بھی نفل نال پڑھ رہا کر، جدو تو خیرات کرے اندے نا دا بھی کچھ خیرات کر لیا کر، جدو کچھ نیکی کر دو اندے نا دی بھی نیکی کر، اس دا فائدہ تین بھی پہنچ سی مرن آلک میں رب العالمین۔ دوستو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان مقدس دے بچو ایک صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی اور اچانک موت ہوئی واقعہ، میں سمجھدا کہ وہ کلام نہیں کر سکی، کچھ بول نہیں سکی، بول دی تو صدقہ و خیرات دا میں نے حکم دین دی لیکن بول نہیں سکی، یا رسول اللہ کیا میں اس کی طرف صدقہ و خیرات کراں تو قابل قبول ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تو صدقہ و خیرات کر، رب العالمین اس کی طرف قابل قبول کر۔ آج اسی دعا کریے، صدقہ و خیرات کریے، جس شخص واسطے بھی کریے رب العالمین قابل قبول فرما لیتا ہے۔ تو اے جو پروگرام کیتا گیا ہے فرض کیتا میں اتنی حدیثاں پڑھیاں نے، ایک حدیث بھی کتے دے ذہن وچ بہ جاندی، جم جاندی ہے، دل نو لگ جاندا ہے، گل لگ جاندی ہے، اس تے عمل کر لیندا ہے تو ایک ہی صدقہ و جاریہ۔ جب تک میری گل سن کے کوئی اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، دوست و احباب دا ایصال ثواب کرتا ہے تو اے گل شروع کی تو ایتھوں، یعنی اے ثواب ہی تو شروع ہو گیا، اے صدقہ جاریہ، او خیرات کر رہا اس کو بھی ثواب مل رہا ہے اور مرن والے نے بھی ثواب پہنچ رہا ہے، جتو اے گل سن کے اس کو شوق پیدا ہوا ثواب اس کو بھی پہنچ رہا، تو یعنی اے ثواب آج اس مرن والے دی روح نو پہنچ سی کہ جب تک لوگ نیکی کرتے رہسن اس پلیٹ فارم تو لے کے نیکی لے کے لوگ نیکی کر رہے ہیں، مرن والے نو قیامت تک پہنچتا رہا سی۔ اتنے افراد جو کوئی بھی جا کے گھر سوچدا یار سانو بھی کرنا چاہیے، یار مینوں آ گل کرنی چاہیے، حافظ صاحب نے دسیا جدو دعا منگی تو اپنے والدین، رشتہ دار، دوست احباب جو فوت ہو چکے ہیں انہاں واسطے بھی دعا منگی کر، میں بھی مانگ لینا دعا اس منگی، ثواب اس مرحوم محمد چراغ دی نور ہو رہا کیونکہ آج اس دی وجہ تو یہ پیغام تواڈے تک پہنچ رہا۔ دوستو اے صدقہ جاریہ، اے نیکی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله جدو انسان فوت ہو جاتا ہے نا اس دی نیکیاں دا رجسٹر بند ختم، پھر دنیا داری ختم، دین داری رک گئی، اس دی قبر چلا گیا۔ پھر فرمایا الا ثلاثتن مگر تین چیزاں ایسیاں ہیں جو مرن تو بعد بھی اس دی نیکیاں نامہ اعمال وچ بڑھدیاں جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اسی فوت ہو گئے ہیں، دنیا دا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن تین کام اسی ایسے کر کے گئے ہیں کہ آج ساڑے مرن تو بعد اسی اتھے دعا کرنی کہ ربا قیامت دیر نہ آوے جو یہ نیکیاں ساڑے نامہ اعمال وچ پہنچ دیاں رہن، جب تک قیامت نہیں ہوتی، جب تک کہ سلسلہ تین کماں دا چلدا رہا سی
اس وقت تک قبر دے وچ اس نوں اس دا تحفہ ملدا رہسی دا جس طرح کوئی کاروبار کردا ہے پھر اپنا گھر بیٹھا رہندا مزدور کردے رہندے نے اس نوں اس دا اضافہ فائدہ منافع گھر پہنچدا رہندا ہے یہ تین کاروبار اگر کوئی دنیا تے کر کے چلا جاوے تا پھر قبر وچ اس نوں اس دا اجر اس دا منافع ملدا ہے وہ تین کام کیڑے نے پہلا کام تے ہے کہ او کوئی نیک اولاد نیک دوست نیک رشتہ دار تعلق والا چنگا بندہ چھڑ کے جاوے اچھا دوست تعلق والا اس دا پیچھے ہوے اچھی اولاد اس دے پیچھے ہوے اس دے مرن تو بعد اس واسطے ایصال و ثواب کردا رہے دعا منگی اس واسطے بھی دعا منگی خیرات کیتی اس دی بھی وچ نیت کیتی زکات دیتی اس دی بھی وچ ثواب دی نیت کیتی حج کیتی اس واسطے بھی وچ دعا کیتی یعنی جدوں بھی کوئی چنگائی کیتی اپنے اس محسن اپنے اس دوست اپنے اس والد اپنے اس رشتہ دار نوں نہیں بھولیا او نیکیاں کردا رہا سی رب اس دے اجر وچ کمی نہیں کردا اے کبھی بھی نہیں سوچیا کہ میرے اجر وچ میرے ثواب وچ کمی ہونی اس دے ثواب وچ کچھ کمی نہیں رب العالمین اپنے رحمت دے خزانے جو مرن والے نوں بھی عطا کردا جب تک وہ زندہ ہے جب تک وہ نیکی کر رہا ہے اس وقت تک اس نوں ثواب پہنچدا رہا سی دا قبر دے وچ بھی وہ ثواب پہنچدا رہا سی فرمایا دوسرا ہے صدقہ جاریہ کوئی صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا جب تک وہ صدقہ جاری ہے اس وقت تک اس دی قبر وچ اس نوں ثواب پہنچدا رہا سی سبحان اللہ جس طرح مسجد آج میں تواڈے وڈیاں نے مسجد تعمیر کیتی مسجد چلی گئی شاید اس بنان والے جو کوئی ہو سن تے کوئی چلے گئے حسن انہاں دی قبر دے وچ اج بھی ثواب پہنچ رہا کہ اج اس مسجد وچ محفل ہو رہی اس مسجد وچ نمازاں پڑھیاں جا رہی ہیں اس مسجد وچ ذکر و فکر ہو رہا ہے کسی نے قرآن پاک رکھ دیتا ہے تے جب تک اس دی تلاوت لوگ کرن والے نے مرن والا مر گئے اس دی قبر وچ اس نوں ثواب پہنچدا جا رہا ہے اے صدقہ جاریہ ہے یعنی ایسا کام جن دی زندگی لمبی ہوئے جب تک وہ کام چلدا رہا سیدھا اس وقت تک اس دی قبر دے وچ اس نوں ایصال ثواب پہنچدا رہا سیدھا تیسرا فرمایا کہ یا پھر نفع دین والا علم دینی علم کسی نو سکھا گیا استاد کسی نو دین سکھا کے چلا گیا جس طرح ساڈے استاداں نے سانو سکھایا اسی